السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ترجمہ، سورۃ الفاتحہ آیات 1 تا 7، سورۃ البقرہ آیات 1 تا 29۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سب جہانوں کا، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک روز جزا کا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دکھا ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام فرمایا تو نے ان پر، نہ وہ جن پر غضب ہوا تیرا اور نہ بھٹکنے والے۔ آمین۔ سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس کے کتاب الہی ہونے میں۔ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کے ماننے سے انکار کر دیا، یکساں ہیں ان کے لیے، خواہ تم خبردار کرو انہیں یا نہ کرو، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پڑ گیا ہے پردہ، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ نہیں ہیں وہ مومن۔ دھوکہ بازی کر رہے ہیں وہ اللہ سے اور ایمان والوں سے، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ ہی کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ہے ایک بیماری، لہٰذا بڑھا دیا ان کا اللہ نے مرض، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ نہ برپا کرو فساد زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ ہیں فساد برپا کرنے والے، مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ایمان لائے ہم جس طرح ایمان لائے بے وقوف۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ ہیں بے وقوف، لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور جب ملتے ہیں علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، اصل میں ہم تو ان کے ساتھ محض مذاق کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ مذاق کر رہا ہے ان سے کہ مہلت دیے جا رہا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے گمراہی بدلے میں ہدایت کے، سو نہ تو نفع دیا ان کی تجارت ہی نے اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے جلائی آگ روشنی کے لیے، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے گرد و نواح کو، تو سلب کر لیا اللہ نے ان کا نور اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا یہ اب نہ لوٹیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش ہو رہی ہے آسمان سے، اس کے ساتھ ہیں اندھیری گھٹائیں، کڑک اور چمک، ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں اپنے بسبب بجلی کی کڑک کے، موت کے ڈر سے، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے ان منکرین حق کو۔ قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے جائے بصارت ان کی، جب ذرا بجلی چمکی تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جو ہی اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر چاہتا اللہ تو سلب کر لیتا ان کی سماعت اور بصارت ہی کو۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو بھی جو ہو گزرے ہیں تم سے پہلے، تاکہ تم بچ جاؤ عذاب سے۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعہ سے ہر طرح کی پیداوار کو بطور رزق تمہارے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کا ہمسر کسی کو، درآن حال یا کہ تم یہ باتیں جانتے ہو۔ اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، تو بنا لاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند، اور بلا لو اپنے سب حمایتوں کو بھی اللہ کے سوا، اگر ہو تم سچے۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل، کہ بے شک ان کے لیے ہیں باغ، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں۔ جب بھی دیا جائے گا انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے،
تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو مل چکا ہے ہمیں اس سے پہلے، کیونکہ دیا ہی جائے گا انہیں پھل ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے تمثیل کسی قسم کی، مچھر کی یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی۔ اب وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر کیا مراد ہے اللہ کی ایسی تمثیلوں سے۔ گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اللہ ایسی باتوں سے بہتوں کو، اور راہ راست دکھاتا ہے ان کے ذریعہ سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے جن کے جوڑنے کا، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں حقیقت میں نقصان اٹھانے والے۔ کیسے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم بے جان، پھر زندگی عطا کی اس نے تمہیں، پھر وہی موت دے گا تمہیں، پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہاری خاطر وہ کچھ جو زمین میں ہے سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور استوار کر دیے 7 آسمان، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔